گہری اور پرسکون نیند کی آغوش میں بے سدھ پڑے اس شخص کو اپنے سینے پر ہلکی سی چپت محسوس ہو رہی تھی۔ دور کہیں ہلکی سی آواز گونج رہی تھی، مگر اس پر نیند کے سائے اس قدر گہرے تھے کہ آنکھیں بمشکل کھولنے پر بھی وہ زبردستی بند ہو رہی تھیں۔ وہ ضرب دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی۔ آخر کو بمشکل آنکھیں کھولنے پر اس کے اعصاب کچھ ہوش میں آئے۔ ابدر، اللہ، مر جاؤں گی میں قسم سے، میری سانس رک جائے گی، اٹھ جائے نا۔ سلطان کی آنکھیں آخر کھلی تھیں۔ ارے سانڈ کہیں کے، ہٹ جائے نا۔ سلطان نے ایک دم آنکھیں مکمل کھولتے دیکھا۔ وہ اوندا لیٹا تھا اور اسے اپنے نیچے سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ایک دم اپنا بھاری وجود اٹھاتا ایک طرف ہوا تو اس پاگل سی لڑکی کی رکی سانسیں تیز ہوئیں۔ وہ زور زور سے سانسیں لے رہی تھی۔ یا اللہ، قسم سے کسی دن ایسے ہی میرا دم نکل جانا ہے۔ وہ کھل کر ہنسا۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ میری سانسیں رک رہی تھیں اور آپ ہنس رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کے سینے پر زور سے ہاتھ جڑ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتی ہوئی ہونک سی صورت بنائے اسے خفگی سے گھور رہی تھی، جبکہ وہ شرارتی آدمی مسلسل ہنس رہا تھا۔ I'm sorry، میرا دھیان نہیں تھا۔ اب کیا کروں میں؟ تم ہو اتنی پری سی، کب نیچے آ جاتی ہو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں، اور کسی دن ایسے ہی اس سانڈ کے نیچے اس پدی سی لڑکی کا دم نکل جائے گا، پھر دھیان دینا۔ سلطان کا کہکا بلند ہوا۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ سے اسے دیکھا۔ سرخ شرٹ میں وہ پیاری لگ رہی تھی۔ سلطان نے اسے تھام کر اپنے سینے پر گرایا۔ وہ ہنسی دباتا اس کے چہرے کو تھپک رہا تھا۔ ایک نگاہ اس پر دوڑاتی وہ گردن جھکاتی اس کشادہ سینے میں کہیں چھپ گئی۔ جانم، سلطان نے اسے پکارا۔ وہ خاموش تھی۔ وہ شریر سا مسکرا دیا۔ سلطان نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ ٹھیک ہو نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہ پرسکون ہوا تھا۔ ایک گہرا سکون اسے اپنے اندر تک اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ احساس دنیا سے بالا تر تھا، مگر وہ باتوں کی دکان آج بند تھی۔ سلطان معمول کے مطابق کچن میں اس کے ساتھ ہر کام میں مدد کرواتا، اس سے باتوں میں مصروف تھا، جس کا جواب وہ ہوں ہاں میں دے رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کے روبرو ہوا۔ وہ رخ موڑ گئی تو اس پاگل آدمی نے بمشکل ہنسی دبائی۔ سلطان نے اسے تھام کے اپنی آغوش میں بھرا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ جی ٹھیک ہوں۔ I'm sorry۔ کس لیے؟ کیا میں نے تمہیں تکلیف دی؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ سلطان نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تم مجھے مکمل کرتی ہو عشا، تمہاری ہر ادا میں سکون ہے۔ میرے لیے تم کچھ بھی کرو، ہنسو، بولو، مجھے چھوؤ، غصہ کرو، مجھے مارو، چاہے کچھ بھی، مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے سینے پر سر ٹیک گئی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ عشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکیلا۔ وہ ایک دم اس کا چہرہ تھام کر لبوں پر ہلکی سی ضرب لگا گیا۔ کچھ شرم کر لیں، حاتم انکل بھی یہی ہیں۔ وہ اسے دھکیلتی مڑی۔ کروں گا شرم، ڈھیر ساری، بس وہ سرخ رنگ ایک دفعہ پھر پہن لینا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر گیا تو اس کے کان ایک دم ہی سرخ ہوئے۔ ابدر، اللہ کی قسم آپ جتنا
بے شرم انسان نہیں دیکھا میں نے، نکلیں یہاں سے۔ وہ اسے دھکیلتی ہوئی کچن کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ سلطان کی ہنسی بلند ہوئی۔ وہ مضبوط اور شرارت بھری ہنسی سنتی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ قسم سے یہ آدمی واقعی ایک پاگل جانور ہے، وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ حولیہ نے ایک نظر خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھے اس ایک ڈمپل پر دوڑائی۔ وہ اس کی کوئی مزیدار سی کہانی سنتا، دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھے مسکرا رہا تھا۔ ویسے جو سین اس وقت میں پڑھ رہی ہوں وہ افسردہ ہے، اور تم مسکرا رہے ہو، مطلب تم میری کہانی پر دھیان نہیں دے رہے۔ یہ گیت کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، میں سن رہا ہوں، کہانی واقعی اچھی ہے۔ اچھا تو بتاؤ اس وقت میں نے کیا پڑھا، تمہیں کیا سمجھ آئی؟ وہ سر کھجا گیا۔ دیکھا، تم اب میری کوئی بات سیریس نہیں لیتے اور دھیان بھی نہیں دیتے، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ غصے سے کہتی اٹھی تو بیگی نے بڑھ کر اس کی کلائی تھامتے اسے روکا۔ ارے میری موگلی، میں سچ میں سن رہا تھا، مگر وہ تیکھی نگاہ اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر پھر میری نظر ان مینڈک جیسی آنکھوں پر جا ٹھہری اور پھر میں بھول گیا کہ میں کیا سن رہا تھا، وہ معصومیت سے بولا۔ اپنی بات کے اختتام پر اسے اپنے کندھے پر زوردار ضرب محسوس ہوئی۔ وہ خفگی سے رخ موڑے بیٹھی۔ بیگی نے بڑھ کر اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں، تمہارا موڈ فریش ہو جائے گا۔ مجھے نہیں جانا کہیں۔ یہ گیت نے آنکھیں پھیلائیں۔ ہیں حولیہ الپ، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ رخ موڑ گئی۔ ارے میری پرنسس، میری شہزادی۔ یہ گیت نے اس کی ٹھوڑی تھامی تو وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کر گئی۔ میری تیکھی مرچی، چلو نہ چلتے ہیں، گھوم کر آتے ہیں۔ اس لمبے سے لڑکے نے اپنے مضبوط بازو کو استعمال میں لاتے ہوئے اسے گاڑی میں احتیاط سے سیٹ کرتے ایک مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ اس کے اشارے پر، اس کی ڈائریکشن پر گاڑی موڑتا وہ خوش تھا۔ یہ گیت نے ایک جگہ گاڑی روکے اس کا ہاتھ تھاما اور چل دیا۔ وہ دونوں سڑک پر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ استقلال کی رش سے بھرپور سڑک پر پہنچتے حولیہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ وہ خوش ہوا تھا۔ وہ بنا آس پاس دھیان دیے چل رہا تھا، مگر کچھ تیز نگاہیں اس سے چھپتی ان پر گڑی ہوئی تھیں۔ آخر کو شام کے سائے ڈھلے۔ اپنی نخریلی بیوی کا موڈ کافی حد تک بہتر کرتے وہ گھر کی طرف واپس چل دیا۔ پارکنگ گیراج میں گاڑی روکتے وہ اسے لیے اپنے فلیٹ کی طرف چل دیا۔ کچھ گاڑیوں کے بیچ کھڑی ایک بلیک کلر کی گاڑی میں سے اس آدمی نے موبائل فون جیب میں رکھتے ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس انڈر گراؤنڈ فلیٹ کو آخر وہ تلاش کر چکے تھے۔ اس کا وہ نکما شوہر اب کافی کامدار ہو چکا تھا۔ وہ محنت سے کام کر رہا تھا جس پر کبھی کبھی اسے دن بھر تو کبھی رات بھر جاگ کر اپنے پروجیکٹس پر کام کرتے دیکھ کر وہ خوش بھی ہوتی تھی اور افسردہ بھی۔ کتنے ہی دنوں بعد وہ تھکا ہارا انسان آج گھر کو لوٹا تھا۔ سلطان نے بلیزر اتار کر ایک طرف پھینکا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔
تھک گئے ہیں؟ عشا نے اسے دیکھتے کہا۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ جوتے اتارتے اس نے پھر سے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اسبات میں سر ہلا گیا۔ وہ مسکرا دی۔ یہاں آئیں میرے پاس۔ وہ اپنی دونوں باہیں پھیلائے بیڈ پر لیٹی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتے سلطان نے اپنی ٹائی اتار کر ایک طرف پھینکی اور جھک کر اس ننھی سی آغوش میں محفوظ ہوا۔ اپنی ساری مصروفیات اور ٹینشنیں لائیں مجھے دیں۔ عشا نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ مسکرا دیا۔ سلطان نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے مٹھی بند کر کے اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ وہ اسے ایک طرف اچھالتی اپنا اسکارف اتار کے اس کے گرد پھیلا گئی۔ آپ کو ایک کہانی سناؤں؟ سنیں گے؟ ضرور۔ بس بولتی چلی جاؤ، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے کف فولڈ کرتی گلا کھنکار گئی۔ یہ کہانی ایک بہادر شہزادے کی ہے۔ اس کی ریاست بہت مضبوط اور طاقتور تھی، ایک نڈر اور بہادر۔ وہ شہزادہ اپنی زندگی میں لڑی جانے والی کوئی بھی جنگ کبھی ہارا نہیں تھا۔ جب بھی کہیں فتوحات کا نام لیا جاتا تو پہلی فہرست پر اس شہزادے کا نام بلند ہوتا تھا۔ سلطان نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ بہت قابل تھا، اور جو لوگ نڈر بہادر ہوں اور جو فتح اپنے نام رقم کر لیں، ان کے دشمنوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ بالکل، وہ مسکرایا۔ ایک دن وہ شہزادہ شکار پر نکلا۔ سلطان تھوڑا درست ہوتا اس پر نظریں مرکوز کر گیا۔ ایک گھنے اور خطرناک سے جنگل میں جب وہ اپنے شکار پر جھپٹا اور اس پر نشانات تاکتے اس نے تیر چلایا تو وہ سیدھا اس کے شکار پر جا لگا۔ وہ خوش ہوا، مگر جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو اس کا وہ تیر ہرن کی بجائے کسی انسان کو جا لگا تھا، اور وہ انسان ایک لڑکی تھی، ایک پیاری سی ڈری سہمی اور نازک سی لڑکی۔ اوہ! پھر وہ فرصت سے سن رہا تھا۔ پھر اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ محل لے آیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھتا تھا۔ کچھ دن بعد جب اس کی چوٹ ٹھیک ہوئی تو اس شہزادے نے اس لڑکی کو محل میں ہی رک جانے کا کہا۔ وہ اکیلی تھی، وہ مدد چاہتی تھی، وہ رک گئی، مگر اس پیاری سی لڑکی نے دن بدن اس بہادر شہزادے کا دل جیت لیا۔ اس سے محبت کرنے پر وہ شہزادہ بہت خوش تھا۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، مگر دھیرے دھیرے وہ لڑکی اس پر ایک ذمہ داری بن گئی، جسے سنبھالنے کے لیے اس شہزادے کو اسے بہت محفوظ رکھنا پڑتا تھا۔ مگر اس کے دشمن اتنے زیادہ تھے کہ وہ اسے ہمیشہ ہی تکلیف دیتے تھے۔ وہ شہزادہ اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایک دن یوں ہی اس شہزادے نے اس لڑکی کو خود سے دور کر دیا، کہیں دور بھیج دیا۔ وہ کیوں؟ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ خاموش ہوئی۔ اس نے اسے دور کیوں بھیجا؟ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا نا؟ کرتا تھا، بہت زیادہ۔ پھر جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں تو ہر قیمت پر اپنے ساتھ اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ عشا نے اسے دیکھا۔ وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے خود سے دور کیوں بھیجا؟
یہ تو اب آپ کو پتہ لگانا ہے نا کہ آخر کیوں اس شہزادے نے اس لڑکی کو خود سے دور کیا۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ کیا وہ لڑکی اس سے محبت نہیں کرتی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کرتی تھی، وہ بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ تو پھر ذرا سوچیں، اپنے اس اتنے بڑے دماغ کو کام پر لائیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی شریر سا مسکرائی۔ اس کے بال گردن سے تھوڑے نیچے کو بڑھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں تھامتی، کبھی بگاڑتی، کبھی درست کرتی۔ اس تھکاوٹ سے بھرپور وجود سے تھکن کھینچ کر دور کر چکی تھی۔ ایک سکون محسوس کرتا وہ اس نازک سی آغوش میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ کیا وہ خود جانا چاہتی تھی اس سے دور؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ پھر بولا۔ وہ سوچ رہا تھا، نہیں تو پھر شاید ابھی آپ کو سمجھ نہ آئے، مگر کبھی ضرور آئے گی کہ آخر کیوں اس نے اسے خود سے دور بھیج دیا بنا کسی بات کے۔ وہ لمبی سانس بھر گیا۔ سو جائیں اب۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی پرسکون سی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کبھی وہ اس بات کا جواب ضرور ڈھونڈ لے گا۔ آخر وہ تھا تو اس کا ہی شوہر، جو چیزوں کو گہرائی سے جانتا اور سمجھتا تھا۔ ہاں بس وہ دھیان کم دیتا تھا، مگر اب اس کے دھیان کی سوئیاں یک لخت تبدیل ہونے والی تھیں۔ اسے یوں بے خبر ہوتے دیکھ کر وہ اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ چہرہ جسے پہلی دفعہ دیکھنے پر اسے غصہ اور دوسری دفعہ دیکھنے پر ڈر لگا تھا، تیسری دفعہ دیکھنے پر ہچکچاہٹ، اور پھر ہر دفعہ دیکھنے پر اطمینان اور سکون ملا تھا۔ وہ اپنا وجود اس میں نقش کر چکا تھا، اس قدر کہ وہ ننھی سی ناسمجھ لڑکی زندگی کی سڑک پر نکلی تو اس کے ہاتھوں میں وہ مضبوط احساس آ گرا، جسے سنبھالتی سلجھاتی وہ مکمل اسے خود پر سوار کر چکی تھی، جسے وہ قطرہ قطرہ کر کے اپنے اعصاب پر سوار ہوتا دیکھ چکی تھی، وہ محسوس کر چکی تھی۔ وہ سنبھلی تو اس کے روبرو موجود اس چہرے، اس وجود میں اسے اپنا محافظ، ہمدرد، دوست، محبت سب ایک ساتھ دکھائی دیا، اور وہ اپنے قدم نہ سنبھالتی اس کی مضبوط آغوش میں آ چھپی، جہاں سے اب وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ اسے اس آغوش کی عادت ہو چکی تھی، اور عادات چھوڑنے پر بھی چھوٹتی نہیں۔ اس نے اپنی انگلی کی نوک اس کی ناک پر رکھی۔ وہ مسکرائی اور دھیرے سے جھک کر اس کے رخسار پر لب رکھ گئی۔ وہ سو چکا تھا اور وہ اسے سوتے ہوئے فرصت سے نہار رہی تھی۔ سلطان نے اپنی زندگی میں کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا تھا، پھر وہ چاہے کتنا بھی مشکل امتحان کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ ہی اول نمبر پر موجود ہوتا۔ حاتم بے کی غیر موجودگی میں کچن میں مصروف وہ کوئی تڑکتی بھڑکتی سی ریسپی بنانے میں مصروف تھی، اور معمول کے برعکس وہ نکما پلس سگھڑ شوہر ہر کام میں اس کی مدد کرواتا اس سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا۔ عشا جی، وہ ایک ہاتھ شیلف پر رکھے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا گیا۔ کیا اس شہزادے کو کسی اور لڑکی سے محبت ہو گئی تھی؟ عشا نے گردن گھما کر اسے دیکھتے ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ اس کا دھیان وہیں اٹکا تھا۔ ارے نہیں بدھو، تو پھر آخر کیوں اس نے اسے خود سے دور بھیج دیا؟
مجھے جاننا ہے، وہ ضد کر رہا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی نا میں گردن ہلا گئی۔ یہ تو آپ کی پہیلی ہے، آپ کو ڈھونڈنی ہے نا، اور اگر آپ نے ڈھونڈ لی تو 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 پھر میں آپ کی ایک خواہش پوری کروں گی، وہ چاہے جو بھی ہوگی، چاہے کچھ بھی۔ ہاں واقعی؟ جی بالکل۔ وہ لمبی سانس بھر گیا۔ اب تو ڈھونڈ کر ہی رہوں گا، اور تم تو اب پھنس چکی ہو لڑکی۔ وہ ہنسی۔ مجھے بعد میں پھنسانا، پہلے اس کیبن کا دروازہ ٹھیک کر دیں۔ سلطان نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا۔ کیبن کے دروازے کا کیل نکل کر زمین پر گرا تھا، جسے اٹھاتے وہ ہتھوڑی تھامے اسے اس کی جگہ پر فٹ کر رہا تھا۔ پاس کھڑی وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہاں دیکھ کر کام کریں، ہاتھ پر لگ جائے گی۔ وہ مسکرایا۔ کیل پر اس کی ضرب سخت ہوئی تو سلطان کی نگاہیں پھر اس پر جا ٹھہریں۔ ایک ضرب سختی سے لگانے پر وہ ایک دم قریب ہوئی۔ صاحب ذرا دھیان سے، وہ تیزی سے بولی، اور اس کے الفاظ پر سلطان کی نظر اس پر ٹکی اور ہتھوڑی کی ضرب کیل کی بجائے اس کی انگلی پر جا لگی۔ پاگل آدمی، میں کہہ بھی رہی ہوں آپ سے کہ دھیان سے کریں۔ وہ بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا ابھی تم نے؟ پاگل آدمی، وہ بلند آواز میں بولی۔ وہ مسکرایا۔ اس سے پہلے عشا نے اس کی انگلی تھامی۔ شکر ہے چوٹ نہیں آئی، کام پر دھیان دیا کریں پاگل آدمی۔ وہ اس کے ماتھے پر ضرب لگاتی مڑی۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامتے اپنی اور کھینچا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ شاید۔ بتایا تو ہے۔ نہیں، اس سے پہلے یہی کہ دھیان سے کریں۔ اس سے پہلے وہ مسکرائی۔ صاحب، سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب جو انسان آپ کی حفاظت کرے، جو آپ کی ہر بات مانے، جو عزت دے، جو جانتا ہو کہ ایک عورت کو کیسے رکھتے ہیں، جو خلوص دل سے محبت کرے، اسے صاحب کہتے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ واقعی؟ عشا نے اثبات میں سر ہلایا اور اس کی شرٹ کا بٹن بند کیا۔ تو پھر تو تم میری صاحبہ ہوئی۔ وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑیستا ہوا بولا۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ پھر سے کہو۔ وہ مسکرائی۔ پاگل آدمی، سلطان نے آئی برو اچکائے۔ کہو نا۔ وہ قریب آتا اس کے ناک پر لب رکھ چکا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اپنا طریقہ اپناؤں پھر؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ عشا نے اس کے پیچھے اشارہ کیا۔ سلطان کی نظر ہٹی ہی تھی کہ وہ اس کی گرفت سے نکلتی کچن سے بھاگ گئی تھی۔ وہ آہ بھرتا بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ تیز لڑکی، دیکھ لوں گا تمہیں۔ کیبن کا دروازہ سیٹ کرتا وہ کچن سے نکلا۔ اس کی نظر حاتم بے پر پڑی۔ ان کے عقب میں نکلتی ان کی بیٹی کو دیکھتا وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ خوش آمدید۔ بہت شکریہ سلطان بھائی۔ عشا کہاں ہے؟ یہیں کمرے میں ہوگی۔ وہ اثبات میں سر ہلاتی اپنا بیگ ایک طرف رکھتی کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر نوک کرتی وہ ہمیشہ کی طرح ادھ جھکی اس کے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ ہیلو میڈم۔ عشا نے وارڈروب بند کرتے مڑ کر دیکھا۔ ارے مروہ تم؟ وہ اچھلتی ہوئی اس کے گلے سے جا ٹکرائی۔ خوش آمدید، کیسی ہو تم؟
کتنے دنوں بعد آئی ہو یار۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے ہمراہ ہال میں آئی، جہاں سلطان سمیت حاتم بے کو دیکھتی وہ سلام کرتی قریب بیٹھی۔ مرحبا انکل۔ مرحبا۔ وہ اٹھ کر کچن میں مصروف ہوا۔ ارے یار تمہیں پتہ ہے یگید بھائی کی تو سارا دن سروس ہوتی ہے۔ عثمان بے اسے ایک منٹ بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ حولیہ کے حوالے سے وہ بہت محتاط رہتے ہیں اور اس کا خمیازہ بیچارے یگید بھائی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ ہنسی۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ سلطان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ وہ اسے پک کرتا ہال سے باہر نکلا۔ حاتم بے ایک ہاتھ سے لوازمات سے بھری ٹرے تھامے ان کے قریب آئے۔ لائیں بابا، یہ میں کر دیتی ہوں۔ مروہ اٹھ کر ان کے ہاتھ سے چیزیں پکڑتی ٹیبل پر سیٹ کر رہی تھی، جبکہ عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ بابا؟ مروہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ میری بیٹی ہے مروہ حاتم۔ حاتم بے کی آواز پر عشا کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ حاتم بے، یہ آپ کی بیٹی؟ مطلب آپ اس کے بابا؟ میرا مطلب آپ… مروہ نے مسکراتے ہوئے سنیکس کی پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ میرے بابا ہیں عشا۔ اب یہ مت کہنا پلیز کہ تم بھی اس کی کوئی جاسوسی ہو چیز دبا۔ وہ لب دبائے بیٹھی تھی۔ مروہ کی ہنسی بلند ہوئی۔ ویسے یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا۔ مروہ یار تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ رونی سی صورت بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب بیٹھتی اس کے گردن کے گرد بازو حمائل کر گئی۔ ارے یار وہ بس تمہیں محفوظ رکھنا چاہتی تھی، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ بڑی بات نہیں؟ تم کیا مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بتا سکتی تھی؟ تم نے میرا دل توڑ دیا یار۔ وہ خفگی سے رخ موڑ گئی۔ مروہ کی ہنسی پورے آب و تاب سے چھلکی۔ ارے میری معصوم سی دوست، مجھے معاف کر دو، مگر سچ میں تم میری پہلی اور واحد دوست ہو اور مجھے دل سے عزیز ہو۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی جھکی۔ سامنے سے آتے اس شخص پر نگاہ پڑتے ہی اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا قریب سے گزر گیا۔ ایک نمبر کے جاسوس ہو تم، سب کے سب، اور تم سب میں بے وقوف میں۔ وہ ہنسی اور عشا کا دل چاہا اس کی نمایاں ہوتی بتیسی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ اب تو تم بھی ہمارے گینگ میں شامل ہو چکی ہو نا؟ ایک سے بھلے دو، دو سے بھلی ٹیم۔ دونوں کا بیک وقت قہقہ گونجا۔